السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ملائکہ علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ڈیجیٹل۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پرچی جس پر ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے، اگر وہی آپ پڑھ ہی نہ سکے تو کیا یہ انصاف ہے؟ ہم ہمیشہ ہنستے رہے کہ ڈاکٹر کی لکھائی جادوئی لکھائی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی جادوئی لکھائی جان بھی لے سکتی ہے؟ لیکن بھارت کی ایک عدالت نے اسی مذاق کو سنجیدہ مسئلہ قرار دے کر اسے زندگی اور موت کا سوال بنا دیا ہے۔ بھارت کی پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مریض کا بنیادی حق ہے کہ وہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ خود پڑھ سکے۔ یہ فیصلہ ایک چونکا دینے والے واقعے کے بعد سامنے آیا۔ عدالت کے سامنے ایک میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی، لیکن جج نے حیرت سے کہا، اس میں تو ایک لفظ بھی پڑھنے کے قابل نہیں۔ سوچیں، اگر عدالت خود رپورٹ نہ پڑھ سکے تو ایک عام مریض اپنی دوا کیسے سمجھے گا؟ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب عدالت نے قرار دیا کہ غیر واضح لکھائی مریض کے حق زندگی کے خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے کئی اہم ہدایات جاری کی۔ ڈاکٹرز آئندہ یا تو بڑے حروف یعنی کیپٹل لیٹرز میں لکھیں گے یا پرنٹ شدہ ای پرسکرپشنز جاری کریں گے۔ حکومت کو ہدایت دی گئی کہ 2 سال کے اندر تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈیجیٹل نظام نافذ کریں۔ ڈیجیٹل میڈیکل کمیشن کو کہا گیا کہ میڈیکل کالجز میں طلباء کو باقاعدہ طور پر نسخہ نویسی اور صاف لکھائی کی تربیت دی جائے۔ ضلع سطح پر آگاہی سیشن ہوں گے تاکہ ڈاکٹر سمجھ سکیں کہ نسخے میں صرف دوا نہیں بلکہ مریض کے حق کے معلومات کا حصہ بھی ہیں۔ فیصلہ آتے ہی عدالت میں بحث چھڑ گئی۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے کہا کہ فیصلہ درست ہے، مگر سرکاری ہسپتالوں میں جہاں ایک دن میں 80 سے 100 تک مریض دیکھنے پڑتے ہیں، ہر پرچی صاف لکھائی یا ٹائپ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک معروف نیورولوجسٹ نے کہا اور خبردار کیا، خراب ہینڈ رائٹنگ صرف کنفیوژن پیدا کرتی ہے بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔ غلط دوا، غلط خوراک اور تاخیر سے علاج سب ممکن ہے۔ اسی لیے ہریانہ اور پنجاب حکومتوں کے فوری اقدامات کرتے ہوئے ہسپتالوں کو ہدایت دی کہ فی الحال کیپٹل لیٹر کا استعمال کریں۔ یہ مسئلہ صرف بھارت تک محدود نہیں، پاکستان میں بھی یہ بحث برسوں سے جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا ہر بار سوال اٹھا چکا ہے کہ کیوں اکثر نسخے ناقابل فہم ہوتے ہیں، اکثر پرچوں میں خوراک درج نہیں ہوتی، دستخط موجود نہیں ہوتے اور برانڈڈ ادویات کو ترجیح بھی دی جاتی ہے۔ کئی مریض شکایت کرتے ہیں کہ وہ خود کچھ نہیں سمجھ پاتے، صرف فارماسسٹ ہی پڑھ سکتا ہے۔ کچھ کیسز میں تو غلط دوا ملنے کے بعد مریضوں کی حالت بھی بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز کے اپنے دلائل بھی ہوتے ہیں کہ کچھ مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں نسخے صاف لکھنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ جب روزانہ 80 سے 100 مریض دیکھنے ہوں تو ہر پرچی ٹائپ کرنا مشکل ہوتی ہے۔ یعنی مسئلہ تسلیم شدہ ہے مگر علمی اصلاحات نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ مسئلہ عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے نے 2017 میں مہم WHO صحت میڈیکل وداؤٹ ہارم شروع کی، جس کا مقصد ہے دوائی سے ہونے والے نقصانات کو 50% تک کم کیا جائے۔ WHO کے مطابق نسخہ لکھنے میں سب سے بڑی غلطیاں بغیر واضح لکھائی اور ناممکن معلومات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہیں۔ دوا کا نام، خوراک، مریض کا نام اور استعمال کی مکمل ہدایات لازمی درج ہونی چاہیے۔ بھارت کی عدالت کا فیصلہ دراصل انہی عالمی اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ معاملہ کئی بار اجاگر کیا گیا۔ سندھ ہیلتھ کمیشن نے 2017 میں ہدایت دی تھی کہ دوا کا جنرک نام اور خوراک لازمی لکھا جائے، مگر علم نہ ہو سکا۔
2020 में लाहौर में एक केस गल दवा मसले से मरीज को नुकसान पहुंचा। वजह फिर भी वही थी, नुस्खा पढ़ने के काबिल ना था। नाज़रीन, अब ये वाज़ेह हो चुका है कि डॉक्टर की लिखाई कोई मजाक नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का मसला है। भारत ने एक मजबूत अदालती कदम उठाया और आलमी मेयार से हम हुए, जबकि पाकिस्तान में भी गलत इक़दाम बाकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मरीज़ का ये हक़ नहीं कि वो अपनी दवा खुद पढ़े और समझ सके। आखिर में सोचें, अगर दवा किसी पर्ची पर आपके हाथ में है मगर आप इसे पढ़ ना सकें तो क्या ये वाकई इलाज है या बस अंधा एतमाद। एक साफ लिखा नुस्खा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदगी की ज़मानत है, और अब ये हम पर फ़र्ज़ है कि अपना हक़ मांगे या यूं ही खामोश रहे। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।